बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। और हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो है कि आम आदमी जो है उसको कवानीन जो है वो किस तरीके से समझाए जाएं या उसके इल्म में लाए जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कानून के मुताबिक गुजार सके और बहुत सारे ऐसे अमूर जो कि जराइम की सफ़ में आ जाते हैं उनसे बच सके और नतीजतन एक पुरअमन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। इससे पहले मैं आपके सामने इस मौजू पर बात कर चुका हूँ कि फ़्रॉड क्या होता है। देखें, इस वक्त मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जब लोग शॉर्टकट्स ज़िंदगी में काम चोरी की तरफ आ जाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई मुख्तसर रास्ता तलाश करते हैं ताकि उस रास्ते की रोशनी में वो तेज़ी के साथ दौलत हासिल कर सके, मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल हासिल कर सके या उसमें शोहरत के या मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती। यकीनन आप मेरे पहले लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़्रॉड क्या होता है। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि फ़्रॉड कैसे होते हैं, फ़्रॉड कैसे किए जाते हैं। यकीनन आप एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जो लोग भी फ्रॉड करते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि गैर मामूली किस्म की दूसरे लोगों को कायल करने की सलाहियत होती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मसलसल एक आइडिया जो है वो जो उनका टारगेट शख्स होता है उसके सामने वो रखते हैं और दूसरा शख्स जो है वो कुछ वक़्त के बाद कायल हो जाता है कि यकीनन ये जो बात कर रहा है वो ऐसी है कि इस पर अमल कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 17 जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है उसमें बताता हूँ कि फ़्रॉड को कैसे लॉ ने डिफ़ाइन किया है। उसमें फ़्रॉड के मतलब ये कहा गया है कि कोई शख्स आपके पास आता है और आपको कुछ तजवीज़ देता है कि आप ये काम कर लें। बस मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि एक शख्स आपके पास आता है और आपको कहता है जी कि आप रिटायर हुए, आपके पास तो 50 लाख रुपए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्लॉट मिल रहा है, आप वो क्यों नहीं ले लेते। या फिर आपको ये प्रपोज़ल देता है कि आपके ये जो पैसे हैं इनको हम किसी बिज़नेस में क्यों ना लगा दें। या फिर वो कहेगा जी कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है वो फ़लाँ बिज़नेस कर रहा है और उसने देखें जी कि 50 लाख लगाए थे, अब उसने साल में 2 करोड़ कर लिए। यकीनन ये ऐसी सूरत हाल है कि दूसरा शख्स कुछ ना कुछ वक्त के बाद यकीनन मुतासर हो जाता है। तो पहली स्टेज ये है कि एक शख्स आता है, वो आपके सामने कोई ऐसी सजेशन देता है, कोई तजवीज़ देता है कि आप ये काम कर लें और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरा क्या है, अगर देखें तो ये पहले का ही एक आस्पेक्ट है। मसलन वो शख्स आपको जब ये बात बता रहा है जी कि फ़लाँ काम आप कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो वो उसकी जो हकीकत है उसको छुपा रहा है, यानी कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। फ्रॉड करने वाला शख्स अगर आपको सही हकीकत से आगाह करेगा तो यकीनन आप फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। तो इसलिए फ्रॉड का जो दूसरा एलिमेंट है उसमें लोग जो हकीकत है उसको छुपाते हैं। ये हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिनको लोग ये जो हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एजेंट है वो बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं जी कि आप अपने बेटे को इटली भिजवा दें, स्पेन चला जाए, यूरोप में चला जाए या फ़लाँ मुल्क में चला जाए, सऊदी अरब चला जाए और इसको बहुत ज़्यादा इनकम होगी। और
یقیناً دیکھیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب شخص ہو، ایک کامیاب نوکری کرے، ایک کامیاب کاروبار کرے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پیسہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جلدی آپ کو اسی صورت میں مل سکتا ہے اگر آپ شارٹ کٹس استعمال کریں گے۔ اب جی تیسرا ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ کو ایسا وعدہ کرتا ہے، پرامس کرتا ہے کہ جس پرامس کے پیچھے اس کی ادائیگی یعنی کہ پرفارمنس کی نیت نہیں ہوتی۔ بس وہ کیسے کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کو آ کے کہتا ہے جی کہ آپ مجھے 20 لاکھ روپے ادھار دے دیں اور ان 20 لاکھ پہ میں آپ کو 2 ماہ بعد 5 لاکھ روپے پروفٹ دے دوں گا۔ اب دیکھیں یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ 20 لاکھ کے پیچھے 2 ماہ میں 5 لاکھ پروفٹ تو دنیا کا کوئی ادارہ نہیں دیتا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ایک ایسا پرامس کر رہا ہے، ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی اہل عقل شخص دیکھے گا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص اتنا ہیوی پروفٹ مجھے کبھی نہیں دے سکے گا۔ یقیناً وہ اس کے اس فراڈولنٹ ٹریپ جو ہے اس کا شکار نہیں ہوگا، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جب تک لالچی لوگ موجود ہیں فراڈ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو 3 شیڈ بتائے ہیں۔ اکثر جو فراڈ ہیں ان میں یہی 3 شیڈ استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج کل دیکھیں کہ دنیا بڑی انوویٹو ہے، مثلا آئی ٹی آ گئی ہے، ڈیجیٹل میڈیاز آگے ہیں، ان کے ذریعے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ کوئی انعامی اسکیم لے کے آ گیا ہے، کوئی آپ کو پلاٹ نکلنے کا جھانسا دے رہا ہے، کوئی آپ کے پرائز بانڈ کی بات کرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ کو آپ کو ایسا سبز باغ دکھائے گا کہ جس کی زد میں آپ فوراً آ جائیں گے اور نتیجتاً آپ ٹریپ ہو جائیں گے اور آپ اپنا بہت زیادہ مالی یا اور کسی طریقے کا نقصان کر لیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مختلف قسم کی صورتحال ہے، یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے، اس میں سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو آپ کو کرنا چاہیے، مثلا دیکھیں کہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے، آپ کو بل ادا کرنا ہے، آپ کو کوئی اور فیس ادا کرنی ہے، تو ایک شخص آ کے کہتا ہے جی آپ چھوڑیں، آپ نے 5 لاکھ ٹیکس کیوں دینا ہے، آپ مجھے 2 لاکھ دے دیں، میں آپ کے سارے معاملات ٹھیک کرا دوں گا۔ یہ بھی ایک فراڈ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے۔ تو یقیناً بعد میں اگر وہ معاملات آپ کے اس طریقے سے حل نہیں کرواتا تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو اس طریقے سے مین چیز یہی ہے کہ کوئی بھی فراڈ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لالچ کا ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ شارٹ کٹس استعمال نہ کرنا چاہتے۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً اگر آپ ایک مناسب اور حقیقت پسندانہ طریقہ استعمال کریں گے تو آپ فراڈ کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو آج میں نے آپ کو وہ 5 طریقے بتائے جن سے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ 5 طریقے آخری نہیں ہیں۔ یہ اکثر آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے جی کہ آپ ہمیں اپنے زیورات دے دیں، ہم ان کو ڈبل کر دیں گے، آپ پیسے دے دیں ہم ان کو ڈبل کر دیں گے، ہمارے پاس جادو ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نوٹ بنانے کی مشین ہے۔ جناب یہ ساری کی ساری فراڈ کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی چیز بتائے جو کہ تقریباً ناممکن ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس میں ٹریپ ہو گئے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو اگر آپ نے عقلی طور پر، عملی طور پر یا حقیقی طور پر اس کا جائزہ لے لیا، یا آپ نے کسی اپنے دوست یا کسی جاننے والے یا کسی وکیل سے مشورہ کر لیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس فراڈ کا شکار نہ ہوں۔ تو آج میرا مقصد یہی تھا
کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فراڈ کیسے ہوتے ہیں، تو یقیناً اگر یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر آپ غور کریں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو آپ کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہو سکے گا۔ تو یقیناً جب آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ اس کے سد باب کے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فراڈ سے بچنا کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا چوتھا لیکچر ہوگا وہ اس ایشو پر ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں، کل ایک نیا پروگرام اسی ایشو پر لے کر حاضر ہوں گا، اور یقیناً اگر آپ میری جو تجاویز ہیں، جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان پر عمل کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔